الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ تراویح کے 16ویں سیشن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا جو حصہ ہے وہ سورہ نمل سے شروع ہوتا ہے اور یہ 19ویں پارے کا آخری ربع ہے اور 20واں پارہ مکمل آج کی منزل کا حصہ ہوگا جو ہم نماز تراویح میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ نمل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونٹی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا کہ قرآن ہدایت اور رہنمائی اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں اور اپنے اعمال پر خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، آگے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کا تفصیلاً ذکر آئے گا، ہم وہاں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، اور جب اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تو انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ہم ساری تعریفیں اس پروردگار کے طرف منسوب کرتے ہیں، سب تعریفیں اس پروردگار کی ہیں کہ جس نے ہمیں لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو علم کی فضیلت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو عطا فرمائی گئی، جس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے جو لوگوں کو عطا نہیں فرمائے گئے، اور وہ قدرت عطا فرمائی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ ان کے لیے ہوا کو، انسانوں کو، جنوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا، اور سب آپ کے خدمت گزار تھے اور آپ ان سے کام لیتے اور آپ اپنا حکومت اور سلطنت کا سلسلہ چلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے۔ چیونٹیوں کا ایک قبیلہ تھا، یعنی بہت ساری چیونٹیاں وہاں آباد تھیں، تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر قریب تھا تو ایک چیونٹی نے سنا اور اپنی باقی جو ساتھی چیونٹیاں تھیں ان کو کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا لشکر سلیمان آ رہا ہے اور وہ تمہیں روند ڈالے اور تمہارا کچھ بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا تھا اور وہ قوت سماعت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اتنی دور سے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونٹی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے اشاروں سے بولتی ہیں، تو سننے والے وہ بھی سن لیتے ہیں، جن کی زبان نہیں ہوتی ان کی بھی گفتگو کو سن لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں کیسے سن سکتا ہے، فلاں کیسے سن سکتا ہے، نہیں سن سکتا، لیکن اللہ جس کو طاقت عطا فرماتا ہے وہ سن بھی لیتا ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے، اور وہ پکڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی، دور سے چونٹی کی آواز کو سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، مسکرائے اور مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، یہ میرے مالک کا شکر ہے جس نے مجھے نعمت عطا فرمائی مجھ پر اور میرے والدین پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے صالح ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائی جس پر اللہ راضی ہو۔ اللہ سے پھر دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معائنہ فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ موجود نہیں ہے جس کو ہدہد کہا گیا۔ آپ نے اس کی تفتیش کی اور اس کے بارے میں استفسار کیا کہ ہدہد کدھر ہے، پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ آپ ناراض ہوئے کہ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ خیر جب وہ پہنچا تو اس نے آ کے عذر پیش کیا کہ جناب میں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ پر لوگ
بتوں کی عبادت کر رہے تھے، سورج کی عبادت کر رہے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے اور اس عمل پر اتراتے تھے. تو میں ان کی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور وہاں حکومت کرنے والی ایک خاتون ہے، اور وہ سارے اس خاتون کے سلطنت کے نمائندے اور اس کی رعایا ہیں. سلطنت وہاں قائم جو ہے وہ خاتون کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو خط لکھا جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، ملکہ بلقیس، اور اس کو خط لکھ کر ایمان کی دعوت دی. خط اس تک پہنچا، اس نے مشاورت کی اور اس نے پروگرام بنایا. بعض نے مشاورت کی مشورہ دیا کہ ہم حملہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم مقابلہ کریں گے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اصل میں ایمان کی دعوت تھا. انہوں نے تحائف وغیرہ بھیجے کہ بادشاہ تحائف سے خوش ہوتے ہیں، شاید وہ اس سے خوش ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مال و دولت کو قبول کرنے والے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ظاہری دنیا، ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اللہ نے یہ بڑی عطا فرمائی ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے راہ راست کو قبول کر لیا جائے. ملکہ بلقیس کا تخت آپ نے لانے کا پروگرام بنایا تو اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کون اس کا تخت لے کے آئے گا. ایک نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا، اور وہ کہنے والا افریت من الجن، جن تھا. اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی مجلس برخاست کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ تخت آ چکا ہوگا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، یہ بہت دیر ہے، جلدی چاہیے. تو وہ حضرت سلیمان کا صحابی جو انسان تھا، اللہ نے اس کو کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اس نے کہا کہ جناب میں لے کے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اور اس نے ایسا ہی کیا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت وہاں پر پہنچ گیا. حضرت سلیمان نے جیسے تخت دیکھا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی، اتنی سلطنت دی، اور میرے دربار میں ایک ایسا ساتھی ہے، میرا ایک ایسا صحابی ہے کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے اتنی دور سے تخت کو لا کر میری مجلس میں حاضر کر دیتا ہے. یہ طاقت، یعنی مجھے تو طاقت اللہ نے دی ہی ہے، لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کو بھی وہ طاقت عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اسی طرح یہ واقعہ پھر آگے چلتا ہے. ملکہ بلقیس حاضر ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کی، لیکن وہ لوگ چونکہ غلط عادات میں مبتلا تھے. اور یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اندر جو غلط عادات تھیں کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرتے اور اس کے لیے ناجائز رستہ اختیار کرتے، مردوں کے ساتھ برائی کرتے، جس کو قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا، اور ان پر پتھروں کی بارش برسنے کا بھی ذکر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے دوچار کیا. 20ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور اس کائنات، جو یہ کائنات اس نے تخلیق کی ہے، اس میں غور و فکر کی دعوت پر مشتمل ہے. فرمایا کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے تمہارے یہ باغات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور پھر ان پر پھل لگتے ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو؟ کون ہے ان درختوں کو جو اگاتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یہ جملہ اس رکوع کے اندر بار بار دہرایا گیا. اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار عطا فرمایا، جس نے زمین میں دریا اور نہریں جاری فرما دیں، جس نے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، اور جس نے 2 سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا. اس طرف پانی اور طرح کا ہے، اس طرف پانی اور طرح ہے، کہ اور وہ مکس بھی نہیں ہوتے. یہ قدرت کس کی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا یہ بتاؤ کون ہے جو مجبوروں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب کوئی مصیبت کا مارا ہوا پریشان حال اس کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے تو اس کے علاوہ کون سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا. یقیناً اللہ ہی سنتا ہے، اور مصیبتوں کو دور بھی وہی فرماتا ہے. اور اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. اور کون ہے جو
خشکی اور تری میں تمہیں سفر کی رہنمائی فرماتا ہے اور تمہارے لیے سہولتیں پیدا فرماتا ہے کہ تم سفر پہ چلتے ہو، سمندری سفر بھی کرتے ہو، خشکی کے سفر بھی کرتے ہو۔ اور کون ہے جس نے یہ خوبصورت ہوائیں چلائی ہیں، یہ باد نسیم، یہ ٹھنڈی ہوائیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، ان کو چلانے والا کون ہے؟ ہمیں آکسیجن فراہم کرنے والا کون ہے؟ اور کائنات کے اس سارے نظام کو خوبصورت طریقے سے سنبھالنے والا کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ کون ہے جس نے اس تخلیق کا ابتدا کی؟ یقیناً، اور وہی جس نے ابتدا کی ہے وہی دوبارہ بھی ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے سوالات کر کے پھر آخر پہ فرمایا اگر تم کہتے ہو کوئی ہے تو دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ، دلیل کدھر ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم کائنات کے اندر غور و فکر بھی کریں، دلائل کے ساتھ بات بھی کریں، اور دلائل کی روشنی میں دوسروں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں اہل عقل کو سمجھانے کی طرف دعوت دیتا ہے اور عقل والوں کی عقل کو بار بار کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ قصص مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا تفصیل سے یہاں پر جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، یہاں حضرت موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں اور جس وقت پیدا ہوئے وہ بہت کٹھن مرحلہ تھا اور کٹھن وقت تھا، مشکل وقت تھا کہ جس میں فرعون لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور بہت برے طریقے سے عذاب اور سزائیں دیا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت حیران، پریشان اور غم زدہ ہوئیں کہ بیٹا پیدا ہو تو کیا ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی نازل فرمائی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بھی خود ہی فرماتا ہے، بس تم بیٹے کی تربیت کرو، اس کو دودھ پلاؤ اور اس کی پرورش کرو، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، باقی اللہ کے سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، دریا میں ڈال دیا، اور فرعون کی اہلیہ انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ وہ آ رہا ہے، اٹھا لیا، فرعون کو کہا دیکھیں تو نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، یہ بچہ ہمارے پاس تو اولاد نہیں ہے، یہ بچہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہم اس کو پالتے ہیں، تم اسے قتل نہ کرنا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اور حکمت خداوندی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ خود حضرت موسیٰ کی والدہ ہی آ کر وہاں پر دودھ پلایا کرتی تھی، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام بھی فرمایا، اور یہ ساری کی ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محافظ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت فرمانے والا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے تو وہ بال بھی بیگا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے جوان ہوئے، اور آپ کی قوم کے ایک شخص نے قوم فرعون کے ایک شخص کے ساتھ لڑائی کی، اور آپ وہاں بڑے ان کو چھڑانے کے لیے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ آپ بہت حیران پریشان ہوئے، اگلے دن دیکھا کہ پھر بھی وہ شخص لڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا تجھے کل بھی کہا تھا، تو آج پھر لڑ رہا ہے، اور وہ فوراً حیران ہو گیا اور بولا کہ کل آپ نے بندے کو مارا تھا، آج مجھے نہ مار دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح بات کو اس نے افشا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کرندے حکومت کے دوڑ پڑے حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے۔ آپ اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کر مدین آ گئے۔ جب مدین پہنچے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں شرم و حیا کا پیکر بنے، وہ ریوڑ کو پانی پلا رہی تھیں، آپ نے مدد کی، وہ واپس گھر گئیں تو حضرت شعیب کے ساتھ ذکر کیا کہ اس طرح کا ایک ہمیں نیک صالح مرد وہاں پر ملا ہے، وہ بھی مسافر ہے، اگر آپ اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں
وہاں پر رک جاتے ہیں اور حضرت شعیب کی خدمت کرتے ہیں. اور یہاں ذکر کیا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ 8 سال تم یہاں رہو اور اگر چاہو تو 10 سال پورے کر لینا. تو 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے اور پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی. اور پھر جب واپس اپنے علاقے میں تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور وہاں حکم دیا کہ اب جاؤ، تمہارے پاس یہ معجزات ہیں، اور فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کا حکم اور اللہ کا امر سناؤ. اسی سورہ قصص میں قوم موسیٰ کے ایک اہم شخص کا ذکر ہے جس کو قارون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. بہت دولت مند تھا اور دولت اتنی تھی کہ صرف اس کی دولت کے جو خزانے تھے اور وہ خزانے جن کمروں میں بند تھے ان کمروں کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ ایک پورا جتھا ان چابیوں کو اٹھانے سے قاصر ہوتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ چابیاں اتنی وزنی تھیں، وہ چابیاں جن کمروں کی تھی اور جن کمروں میں وہ خزانے تھے، وہ کمرے کتنے ہوں گے اور خزانے کتنے ہوں گے. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. لیکن صورتحال کیا تھی؟ وہ تکبر کرنے والا تھا اور اکڑنے والا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. بہت سارے نصیحتیں اس کو کی گئیں اور اس کو سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کر، زمین میں فساد نہ پھیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر. بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں، مالدار کو دیکھ کر رال ٹپکتی ہے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. اس وقت بھی یہی لوگوں نے کہا کہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو ملا ہے. لیکن یہ ان کی نادانی کی باتیں تھیں. قرآن نے کہا کہ جو صاحب علم تھے انہوں نے کہا خدا کا خوف کھاؤ اور ایسی باتیں نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں جو اجر ہے وہ اس ظاہری مال و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے، تم ایسا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مہلت دی لیکن وہ اکڑا رہا، غرور و تکبر میں مبتلا رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو دسا دیا گیا، زمین میں غرق کر دیا گیا اور سب کا سب اس کے جو محلات تھے وہ بھی غرق ہو گئے اور بالکل سارا کچھ ختم ہو گیا. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. سورہ عنکبوت کا آغاز ایک اہم پہلو کی طرف نشاندہی کرتے ہو رہا ہے. فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور اب ان کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھا بھی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے. فرمایا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اب پریشانی نہیں آنی چاہیے. فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلوں کو آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ پتہ چلے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اور آزمائش میں پورے اترنے والے کون ہیں اور بھاگنے والے کون ہیں. قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے گزارے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بچ گئے. قارون، فرعون، حامان، ان 3 لوگوں کا نام لے کر آخری جو رکوع ہے 20ویں پارے کا آخری رکوع، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ تھے وہ لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے سردار ہیں، بڑے بادشاہ ہیں اور بڑے مالدار ہیں، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسا دیا، کسی پر طوفان آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور کسی پر آندھی آئی، کسی کو زمین میں غرق کر دیا، یہ سارے، کسی کو پانی میں غرق کر دیا. یہ ان کا رزلٹ یہ نکلا. تو پھر ایسی دولت کا کیا کرنا ہے جو انسان کو سرکش بنا دے اور اللہ سے دور کر دے؟ وہ دولت انسان کے لیے وبال جان بنتی ہے. آخری آج کا جو ٹاپک ہے وہ مثال ہے ایک مکڑی کی. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کیا، بتوں کی پوجا کی، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنایا اور ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے رہے. اور میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کے جالے کی مثال ہے، عنکبوت کی مثال ہے. مکڑی سمجھتی ہے کہ جس جالے میں میں ہوں یہ بڑا مضبوط ہے اور میں ایک بڑے مضبوط گھر میں ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو اس کا جالا بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. اور میں یہی حالت ہے کفار کی
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے مسلمان غریب ہے مسکین ہے، ہم سب کچھ ہیں اور ہم اسی طرح ہی کامیاب رہیں گے، اور نہیں۔ اور انہوں نے اوروں سے اپنی امیدیں لگائی ہیں، انہوں نے بتوں کو خدا بنایا ہے، کاش کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں اور عنکبوت کی مثال سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔